الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل. گفتگو تھی زندگی بے رنگ خدا کے بارے میں، اور اس سلسلے میں بات پہنچی تھی والدین کی توقعات تک. امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان بتائے ہوئے راستوں پر عمل بھی کیا ہوگا اور اس کے مثبت اثرات بھی دیکھے ہوں گے. اگر آپ کو اس کے مثبت اثرات نظر آئے ہوں اور آپ نے بھی عمل کیا ہو تو اس کا فیڈ بیک اگر آپ کی طرف سے مل جائے تو بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے، تاکہ ہم اس سلسلے میں اور آگے بڑھا سکیں اور اس میں آپ کے مشوروں سے اس سلسلے کو اور زیادہ عمدہ و کارگر اور بہتر بنا سکیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت پر ثابت قدم رکھے. بہرحال آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. آپ اس کو کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اس سلسلے کو اور آگے بڑھانے کے لیے، اس میں اور اصلاح بھی ہوگی. آج سلسلے کو شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، خاص کر بچے، اولاد، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ راستے انتخاب کرنے کرتے ہیں. کبھی یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنی عقل کی روشنی میں فیصلے کر لیتے ہیں، اور کبھی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور کسی نقطے پر اور کسی منزل پر نہیں پہنچ پاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے، مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس مشکل سے کس طرح سے باہر نکلیں، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کریں. اس سلسلے میں یہ واقعی ایک فطری چیز ہے، مشکلات ہوتی ہیں اور ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور ہم ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور صحیح فیصلے کرنا پڑتے ہیں. کبھی کبھی فیصلے ہم خود کر لیتے ہیں، اور کبھی ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد لینا پڑتی ہے. اس سلسلے میں جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے سب سے پہلی پناہ گاہ ان کے والدین ہوتے ہیں. وہ اپنی مشکلات، اپنے مسائل اپنے والدین سے بیان کرتے ہیں اور ان سے ان کا حل تلاش کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بھی ان کو کوئی مناسب حل نہیں دے سکتے ہیں، کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے بھی مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی کی اس مشکل کو حل کرنے کی صحیح کوشش کرتے ہیں. اور جب والدین سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو دادا دادی کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ان سے بھی مسائل نہیں حل ہوتے تو اس سلسلے میں کبھی دادا دادی سے اپنے والدین کی شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ ان سے پوچھا تھا، والدین نے توجہ نہیں دی، والدین نے کوئی اعتنا نہیں کی،
اور کبھی یہ مسئلے کو لے کر کے اپنے استاد تک بھی جاتے ہیں کہ ہمارے والدین نے اس مسئلے ہماری مدد نہیں کی۔ فرض کہ کوئی ٹیوشن کا مسئلہ ہے، کہیں جانے کا مسئلہ ہے، کسی چیز کی ضرورت کا مسئلہ ہے جو والدین کے بس میں نہیں ہوتا، اور والدین جب اس کو پورا نہیں کر پاتے کسی بنا کے اوپر، لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے ہمیں چیزوں کو عرض کیا تو ان تک یاد کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اکثر جو آج کی نسل جدید ہے وہ ان باتوں سے ناراض ہو جاتی ہے، اور والدین چونکہ اس کے مطالبے کو پورا نہیں کر پاتے لہذا اس سے وہ کبیدہ خاطر ہوتی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو غور کریں، آیا ہم والدین سے ہم نے بات کی تھی اس پر ہم غور کریں کہ یقیناً والدین کے پاس امکانات ہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کریں کہ خدا بند عالم نے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی کی ساری نعمتیں دی، اور جو مسلسل ہم کو نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، محترم افراد کے ذریعے سے ہم تک ایک پیغام پہنچایا ہے، اور یہ پیغام عملی پیغام ہے کہ والدین گرچہ محبت، شفقت، رحمت کا نمونہ ہے، مجسمہ، ان کی ساری زندگی محبت ہے، رحمت ہے، پیار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی جو امکانات خدا نے ان کو دیے، اس امکانات میں اتنے زیادہ وسیع امکانات نہیں ہیں کہ وہ اس امکانات کی روشنی میں سارے ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اور اگر ہم ہٹ کے دیکھیں تو خدا سے ہٹ کر کے والدین ذرہ برابر بھی اپنے بچوں کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ والدین کے پاس امکانات محدود ہیں، وہ بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، وہ خود کسی کی مدد کے محتاج ہے، لیکن وہ ذات جو تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری طرح سے قدرت رکھتی ہے، اور جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے سارے مسائل یکساں ہیں، وہ ذات خداوند متعال کی ہے، خداوند قدوس کی ذات، خداوند عالم، وہ اکیلی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ اکیلا۔ تو ہم ان صورتوں میں خود اپنی مشکلات، اپنے مسائل اپنے خدا سے کیوں نہیں پیش کرتے، کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ بات ذہن میں رہے، ہم اپنی ضروریات دوسروں سے حاصل کرتے ہیں، بازار سے سودا لاتے ہیں، میڈیکل اسٹور سے دوا لاتے ہیں، بیمہ کمپنی انشورنس کراتے ہیں، لیکن یہ سب وہ چیزیں جو خدا کی دی ہوئی ہیں، ان میں کسی ایک کے پاس اپنی تاثیر ذاتی نہیں، یہ وسائل ہیں جو خدا نے قرار دیا۔ اگر ان میں کسی ایک کو بھی ہم خدا سے ہٹ کے تصور کے درست نہیں ہے۔ جو شخص خدا سے ہٹ کر کے کسی دوسرے سے مدد طلب کرے گا، اس کو نقصان کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ گرچہ چیزیں ہم سودا لاتے ہیں تو خدا نے یہ وسائل قرار دی ہیں، اگر دوا لیتے ہیں تو خدا نے دوا، بیماری میں خدا نے حکم دیا دوا کھانے کا، خدا نے بازار سے سودا لا کے کھانے کے انتظام کو حکم دیا ہے۔ ہم یہ کام خدا کی اجازت سے کرتے ہیں، اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، اور خدا کی ایجاد کردہ اسباب و وسائل سے کرتے ہیں، اسباب و وسائل۔ لیکن اصل تاثیر ان چیزوں میں کس کی ہے؟ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس خدا سے منہ موڑ لیں تو کہیں بھی ہم کو وہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن خدا بندیاں دعا مانگنے مطلب یہ نہیں کہ ہم آج دعا مانگ رہے ہیں
اور فوراً دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ خدا بند عالم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساری دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو دعا اپنے حق میں مانگ رہے ہوں جس کو ہم بہتر سمجھیں ہم حق میں بہتر نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات زندگی میں نظر آتے ہیں، آپ نے بھی تجربے کیے ہوں گے، ہم نے بھی تجربات کیے ہیں کہ بہت سی چیزیں جس کے ہم ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، تلے ہوئے اس کو لینے کے، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ اچھا ہوا اس وقت یہ واقعہ نہیں ہوا، ورنہ ہم بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو جس چیز کے وجود حاصل کرنے پر ہم اصرار کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے، وہ ان کے ان مفاد کو اور ان فائدوں کو دیکھ رہے جو جزوی اور وقتی فائدے تھے۔ ہم مستقل کو اور مستقبل کو اور لمبی زندگی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ خدا بند عالم ہمارے مستقبل کو دیکھتا ہے، ہماری آئندہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس بنا پہ کام انجام پاتا ہے۔ اگر کبھی خدا کی طرف سے دعائیں قبول نہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا کے علاوہ کسی دوسرے بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے راستے خدا بند عالم نے ہمیں کئی نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں سے ایک نعمت عقل ہے اور نعمت ہدایت ہے۔ خدا نے ہمیں زندگی کے راستے دکھائے ہیں، ہمیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں قدم بقدم خدا سے مدد مانگنا چاہیے۔ آپ یقین جانیے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم زندگی کا کوئی کام بغیر خدا کی عنایت و مدد کے انجام نہیں دے سکتے۔ خدا بند عالم عزیز رکھتا ہے ہم اس کے ہدایت کے راستے پر چلیں، خدا بند عالم پسند کرتا ہے ہم اس کے ہدایت کے راستے پر چلیں۔ تو اگر کوئی اس کے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور وہ خدا بند عالم سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے تو خدا یقیناً مدد کرے گا۔ آپ یقین جانیے، آپ راستے پر چلیے لیکن اپنی طاقتوں پر نہیں، قدم بے قدم خدا بند عالم سے مدد مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں، اور جب خدا بند عالم اس صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے تو ہم اس نعمت پر برابر شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ یعنی دو کام ہم مسلسل کرتے رہیں، ایک قدم قدم پر خدا کے راستے پر چلنے کے لیے خدا سے مدد مانگتے رہیں، اور دوسرے جب ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے تو لمحہ بے لمحہ آن بے آن خدا بند عالم کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اور خدا پر بھروسہ کرنے ہی سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور دل قوی ہوتا ہے۔ خدا سے ہم عرض کریں، خدا ہم سے قریب ہے، بہت قریب ہے، رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، بہت مہربان ہے۔ ماں باپ کا مقابلہ اس کی مہربانی سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جتنا خدا اپنے بندوں کے حق میں رحمان و رحیم ہے، رؤوف و کریم، اتنا کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، خدا سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان کوئی نہیں ہے، خدا سے زیادہ اپنے بندوں کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، خدا سے زیادہ رحیم و غفور کوئی نہیں، اور خدا سے زیادہ اپنے بندوں کی مشکلات حل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم خدا سے اپنے کو نزدیک محسوس کریں اور خدا سے گفتگو کریں، خدا کو دور مت جانیں، خدا کو دل سے قریب محسوس، وہ اتنا زیادہ ہمارے دل سے قریب ہے کہ ہم نیت کریں تو ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، عبارتوں کی ضرورت ہے، کہ پھر بھی ہم اگر خدا کو خدایا تو ہمارا خالق، ہمارا پورا وجود، ہماری زندگی، ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے،
آج ہماری زبان میں جو قوت گویائی ہے، آج ہمارے پیروں میں جو توانائی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو طاقت ہے، پروردگار یہ سب تیرا کرم ہے، پروردگار یہ سب تیری عنایت ہے۔ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ میں گناہگار بندہ ہوں تو رؤوف و غفور ہے، میں خراب ہوں تو عظیم ہے۔ پروردگار، بندے اپنے خالق کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ خدا سے پناہ حاصل کریں، مدد مانگیں، اور جب ہماری دعا قبول ہو جائے تو شکر خدا ادا کریں، چاہے 2 رکعت نماز شکر بجا لیں یا خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کریں، یا کم از کم زبان سے شکر للہ الحمدللہ تو ضرور ادا کریں۔ آپ کوئی آدمی معمولی سے آپ کو گفٹ دیتا ہے تو بھی آپ اس کا تھینک بولتے ہیں، تبھی آپ شکر، خدا اتنی نعمتیں ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں وہ ہمارے شکریہ کا مستحق نہیں ہے کیا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری حاجتیں پوری نہ ہوں، ہماری دعائیں پوری نہ ہوں، ہم تو اپنے مطالبات پر نظر ثانی کریں۔ آیا ہم جو مانگ رہے ہیں یا واقعاً ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ ہم جس چیز کا مطالبہ کریں یہ واقعاً ہمارے حق میں بہتر ہے، بہتر ہمارے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ نظر کریں، غور کریں، اور اس نظر ثانی کے لیے بھی خدا بند عالم سے مدد طلب کریں۔ پروردگار تو مجھے رہنمائی فرما، مجھے راستہ دکھا، مجھے بتا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اور جو ہم راستہ اختیار کریں، اگر ہم جو کام کرنا چاہیں کہ خدا کا کوئی حکم موجود ہے، کوئی فیصلہ موجود ہے، تو اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو چاہ رہے ہیں، فرض کے راستہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ غیر شرعی ہے، وہ مطالبہ حکم خدا کے خلاف ہے، تو اپنی ضد پر اڑے مت رہیں، بلکہ اپنے مطالبے پر نظر ثانی کریں اور اس راستے پر چلیں جو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے وہ شخص جو خدا کے راستے پر چلتا ہے اس کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ صحیح راستے پر چلیں گے تو نتیجہ مثبت ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ لیکن ایک بات اس ذہن میں عرض کرتے کرتے چلے جو مناسب ہو گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے تو کافی مناسب ہو کہ ہم والدین سے جب اپنے مطالبات کے اپنی چیزوں کو مانگیں تو ہم درخواست کریں، حکم مت دیں، مطالبہ مت کریں۔ ہم والدین سے التماس کریں۔ آیا ہم والدین سے حاجت طلب کر رہے ہیں یا قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہمارا لہجہ کیا ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ آیا حاجت طلب کرنے کا انداز ہے یا قرض طلب کرنے کا انداز ہے؟ ہم مطالبہ وہاں کر سکتے ہیں جب ہمارا کوئی حق کسی کی گردن پر ہو۔ کیا ہم واقعاً اپنے والدین کی گردن پر کوئی حق رکھتے ہیں؟ اور انہوں نے جو حقوق ادا کیے کہ ہم نے ان حقوق کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر والدین نے ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہ کیا یا ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا تو کیا 1 2 4 بات کے تسلیم نہ کرنے کی بنا پر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم والدین کے ساتھ اپنے لہجے کو بدل ڈالیں، انداز کو تبدیل کر ڈالیں، درخواست کرنے کے بجائے مطالبہ کرنے لگے، غصہ کرنے لگے، لڑنے لگے، زبان خراب کرنے لگے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔
عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ خود ہمیں کو اگر ہم جس وقت ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہمیں خود ایسا آیا ہم نے جو والدین کے ساتھ یہ لہجہ اختیار کیا کہ لہجہ درست تھا، یہ درست نہیں تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں والدین سے مشورہ طلب کریں، اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو، اور مطالبے کو درخواست کی شکل میں پیش کریں، مطالبے کی شکل میں نہیں، قرض کی شکل میں نہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا منزل ہو کہ والدین کے پاس امکانات ہیں لیکن کسی بنا پر والدین ہمارے ساتھ وہ امکانات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی تیار نہیں ہے، تو اس کے دو راستے، کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم والدین سے ناراض ہو جائیں، والدین کی شکایتیں دادا دادی سے کریں، وہ زندہ ہیں، اپنے دوستوں سے کریں، اپنے اساتذہ سے کریں والدین کی شکایت، اور اس طرح سے خدا کی ناراضگی فراہم کریں۔ یا دوسرا راستہ یہ کہ ہم اگر اپنے مطالبات کو صحیح جان رہے ہیں تو ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا بند عالم ہمارے والدین کے دل کو ہمارے حق میں نرم کر دیں۔ کیا کر سکتے، کس سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، آپ عقلی فیصلہ کریں۔ اگر والدین نے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے تو ہم والدین کی شکایتیں کریں ادھر ادھر جا کر کے، اس سے مسئلے حل ہوں گے، یا خداوند عالم کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے والدین کے حق میں ان کی مغفرت کی، ان کی طول عمر کی، ان کی صحت کی دعا کریں، اور خدا سے دعا کریں خداوند عالم والدین کے دل کو میرے حق میں نرم کر دیں۔ کس میں بہتری ہے، کس میں عزت آبرو زیادہ ہے، کون سے؟ آپ خود فیصلہ کریں، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ والدین ہماری باتیں نہیں مانی، ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے، ہماری نظر میں وہ مطالبات صحیح تھے، درست تھے، لیکن والدین نے کسی بنا پر پورا نہیں کیا، نہیں تسلیم کیا، نہیں ایکسیپٹ کیا، تو ایک راستہ یہ کہ ہم شکایتیں کرتے پھریں، خاندان والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ادھر ادھر لوگوں سے کرتے رہیں، اور اپنے والدین کی ناراضگی کے اسباب فراہم کریں، اور ان کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کریں، یا خدا کی بارگاہ میں والدین کے حق میں دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی صحت کی دعا کریں، ان کی طول عمر کی دعا کریں، اور خدا سے متعلق پروردگار میرے والدین کے دل کو میرے حق میں نرم کر دے، یا ان کے لیے امکانات فراہم کر دے کہ میرے مطالبات کو پورا کر سکے۔ ان دونوں راستوں میں کون سا راستہ عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، صحت کے مطابق ہے، صحیح راستہ ہے، کس سے مسائل حل ہوں گے؟ آپ غور کریں، یہ فیصلہ آپ کریں، اور دیکھیں اپنی زندگی میں آپ اس کو عمل کر کے دیکھیں۔ میری گزارش ہے کہ عام بچوں سے آپ روزانہ زندگی کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں دو راستے میں نے عرض کیے، ایک راستہ شکایتوں کا، دوسروں سے بیان کرنے کا، ماحول کو خراب کرنے کا، اور ایک راستہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، استغاثہ کرنے کا، اور والدین کے دل کے نرم ہونے کا۔ کون سا راستہ صحیح ہے؟ امید ہے کہ آپ ان میں راستے اختیار کریں گے، اور اگر آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو دعاؤں کا راستہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں گنگنانے کا راستہ ہے، آپ یقیناً اپنی زندگی میں مثبت اثرات دیکھیں گے، گھر کے ماحول میں تبدیلی دیکھیں گے، والدین کے دل میں اپنی محبت محسوس کریں گے، اور یہ چیزیں خود آپ کی عزت کے راستے میں بڑی مددگار ثابت ہے۔ خدا ہم سب کو
صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح راستے پر قدم اٹھا سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ خداوند عالم ہم سب کی زندگی کو وہ زندگی عطا کرے جو خدائی زندگی ہو، جس زندگی میں خدا کا رنگ پایا جاتا ہو، خدا کی تعلیمات کی روشنی پائی جاتی ہو، اور ہم خدائی تعلیمات زندگی میں اپنی زندگی کی بقیہ بہاریں اور بقیہ دن گزار سکیں۔ خدا سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم